محترم سامعین، میں آج جس موضوع پر آپ لوگوں کے سامنے گفتگو کرنے جا رہا ہوں وہ موضوع ہے زکوٰۃ اور اس سے متعلق چند مسائل۔ چونکہ موضوع کافی وسیع ہے جس کا احاطہ اس مختصر وقت میں نہیں کیا جا سکتا مکمل طریقے سے، تو اس لیے موٹی موٹی باتیں جتنی ممکن ہو سکے گی انشاءاللہ آپ لوگوں کے سامنے بیان کی جائے گی۔ تو سب سے پہلے میں آپ لوگوں کو یہ بتانا مناسب سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے جو زکوٰۃ فرض کیا ہے، جس طرح سے اللہ تعالیٰ نے نماز کو فرض کیا، اور جب نماز کو فرض کیا تو نماز کے بعد دین کے جو 5 ارکان بتائے گئے، اسی ارکان میں سے تیسرا رکن زکوٰۃ کو بتایا گیا۔ یہ اسلام کا تیسرا رکن ہے۔ اسی سے آپ اس کا اندازہ لگا سکتے ہیں اور اس کی اہمیت کا پتہ لگا سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے بہت جگہ قرآن میں جہاں پر نماز کا تذکرہ کیا، نماز کے ساتھ زکوٰۃ کا بھی تذکرہ کیا۔ علماء کا کہنا ہے یا بعض علماء کا کہنا ہے کہ اس کی فرضیت مکہ میں ہوئی، کیونکہ بعض مکی صورتیں ہیں جس میں زکوٰۃ کا تذکرہ آیا ہے۔ تو کچھ علماء کا کہنا ہے کہ اس کی جو ہے فرضیت مکہ میں آئی، مگر اس کی تفصیل جو ہے مدینہ میں آئی۔ زکوٰۃ کی تفصیل کن پر فرض ہے، کس حالت میں فرض ہے، نصاب الزکوٰۃ کیا ہے، کون لوگ مستحقین ہیں، یہ ساری تفاصیل مدنی زندگی میں آئی۔ تو علماء ذکر کرتے ہیں کہ سن 2 ہجری میں اس کو فرض کیا گیا، زکوٰۃ کو فرض کیا گیا۔ جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اسلام کے 5 ارکان کا تذکرہ فرمایا تو اس میں زکوٰۃ کا تذکرہ فرمایا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بنی الاسلام علی 5 شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ وصوم رمضان وحج البیت من استطاع الیہ سبیلا۔ تو یہاں پر جو 5 ارکان کا تذکرہ آیا ہے، اس میں تیسرے نمبر پر زکوٰۃ کو ذکر کیا گیا ہے۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کو جب یمن کی طرف بھیج رہے تھے تو ان کو وصیت کی، جانے سے پہلے ان کو وصیت کی کہ تم جو ہے جہاں جا رہے ہو وہاں پر اہل کتاب کے کچھ لوگ ملیں گے تم سے، تم ان کو سب سے پہلے شہادتین کی دعوت دینا۔ اگر وہ شہادتین کا اقرار کر لیں تو تم نماز کی طرف ان کو بلانا اور ان کو بتانا کہ اللہ تعالیٰ نے 5 وقت کی نماز فرض کی ہے دن اور رات میں۔ پھر جب وہ اس کو بھی مان لیں تو تم ان کو زکوٰۃ کی طرف دعوت دینا، زکوٰۃ کے مسائل سے آگاہ کرنا، اور ان کو کہنا کہ جو مالدار لوگ ہیں ان سے زکوٰۃ لیا جائے گا، اور جو فقراء طبقہ ہے ان میں زکوٰۃ کو لوٹایا جائے گا۔ تو مسلمان بھائیوں، یہاں پر جو زکوٰۃ جس کی فرضیت، اس کے فرضیت کے متعلق بتایا کہ سن 2 ہجری میں فرضیت ہوئی، اور اس کی فرضیت کی دلیل قرآن میں جیسا کہ بتایا کہ قرآن میں اللہ تعالیٰ سے جہاں پر نماز کو ذکر کیا وہاں پر زکوٰۃ کو ذکر کیا، اور اسی طرح سے جو ارکان کو ذکر کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور حضرت معاذ بن جبل کی حدیث جو ہے یہاں پر تذکرہ آیا۔ تو اتنی موٹی موٹی باتیں آپ لوگوں کو پتہ چل گئی۔ تو لہٰذا اس کے بعد آپ کو پتہ ہونا چاہیے، جب آپ کو پتہ چل گیا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے فرض ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا اعلان کیا فرضیت کا، تو زکوٰۃ اصل میں کیا ہے؟ عربی میں زکوٰۃ کس کو کہتے ہیں؟ زکوٰۃ عربی کا لفظ ہے جس کے معنی جو لغوی حضرات ہیں، جو لغت یا الفاظ کے معنی بیان کرتے ہیں اپنی کتابوں میں، وہ اس کے 2 معنی بیان کرتے ہیں عمومی طور پہ۔ ایک تو معنی ہوتا ہے زکا یزکو، جس کے معنی ذکر کرتے ہیں بڑھوتری کے، نما ینمو کے، اور اضافہ کے، اور ساتھ میں ذکر کرتے ہیں زکات کے معنی تطہیر کے، تطہیر پاکیزگی کے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم بہا وصلی علیہم ان صلاتک سکن لہم۔ تو جیسے کہ پتہ چلا کہ زکات کے عمومی طور پر 2 معنی ہیں، ایک بڑھوتری کے معنی، اضافہ کے معنی میں، اور ایک تطہیر کے معنی، پاکیزگی کے معنی میں۔ تو جو شخص بھی زکات ادا کرتا ہے تو اس کے مال میں
بظاہر ایسے لگتا ہے جب وہ اپنے مال میں سے زکوٰۃ ادا کرتا ہے تو بظاہر ایسا لگتا ہے کہ اس کے مال میں کمی واقع ہوتی ہے، مگر حقیقت میں وہ کمی نہیں ہوتی ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ کی برکت شامل رہتی ہے جس کی وجہ سے اس کے مال میں اضافہ ہوتا ہے۔ اور اسی طرح جیسے کہ حدیثوں میں آتا ہے کہ جب انسان صدقہ و خیرات کرتا ہے، زکوٰۃ ادا کرتا ہے، مال کا حق ادا کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اسی چیز کو جو ہے بڑھاتے ہیں قیامت کے دن، اور وہ اتنا بڑھتا ہے کہ ایک دم قیراط کی طرح یا ایک دم بڑی مقدار میں وہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ سے جب ملاقات کرے گا تو بڑی شکل میں وہ چیز اجر عظیم کو پائے گا اللہ تعالیٰ کے پاس اس چیز کو۔ تو بہرکیف تو یہ جو زکوٰۃ کے معنی ہیں تطہیر کے اور اضافہ کے، اور تطہیر یہ تو تطہیر ہو گئی، یہ اضافے کے معنی میں ہو گئے، اور تطہیر جب انسان اپنے مال میں سے زکوٰۃ کا ایک محدود حصہ، مخصوص حصہ جب انسان ادا کر دیتا ہے تو گویا کہ جو اس کے بقیہ مال جو اس کے پاس رہ جاتے ہیں وہ مال کو گویا کہ وہ پاک کر لیتا ہے۔ اگر کوئی شخص زکوٰۃ ادا نہیں کرے تو اس کا مال پاک نہیں رہتا ہے، تو مال کی صفائی یا پاکیزگی کے لیے ضروری ہے کہ اس کا زکوٰۃ ادا کیا جائے، اور زکوٰۃ ادا کیا جائے خاص وقت اس کی شرائط وغیرہ سب انشاءاللہ اس کا تذکرہ آئے گا بعد میں۔ تو یہ دو لغت کے حساب سے اس کی تعریف ہوئی۔ اصطلاحی تعریف جو بتائی جاتی ہے علماء کرتے ہیں کہ یہ واجب حق ہے جو مخصوص لوگوں کے لیے ہے اور مخصوص مال میں ہے، اور مخصوص مال میں ہے، مخصوص لوگوں کے لیے ہے، مخصوص لوگوں کے لیے ہے۔ کن لوگوں کے لیے؟ اللہ تعالیٰ جن لوگوں کے لیے یہ زکوٰۃ کا مال حلال کیے ہیں، ان کا اللہ تعالیٰ تذکرہ کیے ہیں، وہ 8 قسم کے لوگ ہیں۔ اور جن لوگوں کو ادا کرنا ہے جن پر نصاب مکمل ہو جاتا ہے، جن پر نصاب مکمل ہو جاتا ہے ان کو ادا کرنا ہے، اور اس کے کچھ شرائط ہیں، فی اوقات مخصوصہ، مخصوص اوقات میں ادا کرنا، یہ نہیں کہ جب چاہے تب ادا کرنا ہے، بلکہ اس کے خاص شرائط ہیں بعض چیزوں کی جس کا تذکرہ انشاءاللہ تفصیلی تذکرہ آئے گا۔ تو لہٰذا زکوٰۃ جو کہ ایک فرض ہے، ایک رکن ہے اسلام کا، اگر اس رکنوں کو بجا نہیں لائیں گے، اگر اس کو ادا نہیں کریں گے تو اس کی وجہ سے اگر اس کی وجوبیت کا انکار کریں گے تو علماء کا کہنا ہے کہ ایسا شخص کافر اور مرتد ہو جائے گا، اور ایسے شخص سے توبہ کرایا جائے گا۔ اگر وہ توبہ کرتے ہیں تو ٹھیک ہے، ورنہ جو ہے ایسے شخص کو قتل کر دیا جائے گا مرتد ہونے کی وجہ سے۔ تو یہ بات رہی، اگر کوئی شخص سستی اور کاہلی اور بخل کی وجہ سے کوئی زکوٰۃ ادا نہ کرے تو اس کے بارے میں علماء کچھ تفصیل بیان کرتے ہیں۔ اگر کوئی شخص بخل کی وجہ سے، مال کی بخیلی کی وجہ سے زکوٰۃ نہ ادا کرے تو اس کے بارے میں علماء نے کچھ تفصیل ذکر کی ہیں۔ ان تفصیل میں سے اگر وہ شخص جو نہ ادا کرتا ہو زکوٰۃ، ایک شخص ہو، فرد ہو، فردی طور پر وہ ادا نہ کر رہا ہو زکوٰۃ، تو اس کے بارے میں علماء کہتے ہیں کہ ان سے جو ہے اس شخص سے نہ چاہتے ہوئے بالقوہ زبردستی جو ہے زکوٰۃ کا مال لیا جائے گا اور اس کو سزا دی جائے گی، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا ہے کہ جو شخص ادا نہیں کرتے ہیں زکوٰۃ، ان کے مال کو جو ہے ان کے زکوٰۃ کا مال بھی لے لیا جائے گا، اور ان کا نصف مال، آدھا مال ان کا جو ہے آدھا مال بھی لے لیا جائے گا، ضبط کر لیا جائے گا۔ یہ سزا ہوئی، یہ ان کے اوپر سزا ہوئی، جو لوگ ادا نہیں کرتے ان کے اوپر یہ سزا ہے، ان کا آدھا مال بھی چھین لیا جائے گا۔ اور اگر جماعت کی شکل میں ہو لوگ جو ادا نہیں کر رہے ہیں بخل کی وجہ سے، جماعت کی شکل میں ہے، تو ایسی صورت میں ان لوگوں کے خلاف جنگ لڑی جائے گی۔ اگر اسلامی حکومت ہے تو ان لوگوں کے خلاف جنگ کی آواز بلند کی جائے گی، جنگ لڑی جائے گی۔ اگر وہ جنگ کرتے ہیں تو ایسی صورت میں یہ لوگ کافر ہو گئے، اور جو جنگ ہو رہی ہے وہ کفر کی بنیاد پر ہو رہی ہے۔ لہٰذا ہم صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم کی زندگی کا مطالعہ جب کرتے ہیں تو جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سن 11 ہجری میں وفات پا گئے، اس دنیا سے رخصت کر گئے، تو جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے رخصت کر گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو صراحت و وضاحت کے ساتھ کسی کو خلیفہ متعین نہیں کیا تھا، مگر خلفاء نے یا دیگر صحابہ نے اجتہاد کیا اور اتفاق رائے کے ساتھ ابو بکر رضی اللہ عنہ کو خلیفہ چنا۔ جب ابو بکر رضی اللہ عنہ کو خلیفہ چنا تو حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے دیکھا کہ کچھ لوگ عرب کے قبائل کے کچھ لوگ، خاص کر جو بدو حضرات تھے، دیہاتی لوگ تھے،
جو شہر کے لوگ تھے، بڑے بڑے شہروں کے لوگ تھے، وہ لوگ اسلام پر صحیح معنی میں باقی رہے، اور جو گاؤں دیہات وغیرہ میں رہ رہے تھے یہ لوگ مرتد ہو گئے، بہت سارے لوگ مرتد ہو گئے۔ علماء یا مؤرخین جو مرتدین ہیں حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں، ان کے 3 اقسام ذکر کرتے ہیں، 3 طرح کے یہ لوگ تھے۔ پہلی قسم کے وہ لوگ تھے جنہوں نے اسلام کا مکمل انکار کر دیا اور پرانی کفر کی حالت پر وہ لوٹ آئے۔ جس طرح سے وہ مشرک تھے پہلے، پھر انہوں نے اسلام قبول کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے، پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جیسی وفات ہو گئی وہ اپنے شرک میں واپس چلے گئے۔ تو ایسے لوگ تھا جو دین سے مرتد ہو گئے۔ کچھ لوگ تھے جنہوں نے زکوٰۃ کا انکار کیا، انہی میں سے ایک طبقہ اس طرح سے تھا جنہوں نے زکوٰۃ کا انکار کیا۔ زکوٰۃ کا انکار کرنے والے جو لوگ تھے انہوں نے اسلام پر برقرار رہتے ہوئے انہوں نے زکوٰۃ کا انکار کیا۔ جیسے ہی زکوٰۃ کا انکار کیا اور کہنے لگے کہ ہم مسلمان ہیں مگر ہم زکوٰۃ نہیں دیں گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ۔ کہ اللہ تعالیٰ اس آیت میں ذکر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کرتے ہیں، تو وہ لوگ ان لوگوں نے یہ سمجھا کہ یہ خطاب چونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کیا گیا ہے اس آیت میں، تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے متعلق تھی۔ جیسے ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی یہ چیزیں ہم سے ہٹ گئی، تو اس طرح کا سمجھ رہے تھے۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ کے پاس حضرت عمر رضی اللہ عنہ آئے اور اسی بات کو لے کر کے حجت کرنے لگے، اور وہ ابو بکر رضی اللہ عنہ سے مخاطب ہوئے اور کہا کہ کیف تقاتل الناس وهم یقولون او یشهدون لا الہ الا اللہ، کہ تم کیسے آمادہ ہو رہے ہو ایسے لوگوں سے جہاد کرنے پر جو لوگ آ کر کے شہادتین کا اقرار کر رہے ہیں، ایسے لوگوں سے ہم کیسے جہاد کریں گے؟ تو ابو بکر رضی اللہ عنہ کا موقف بہت سخت تھا اور بہت واضح موقف تھا۔ انہوں نے بہت ہی سختی سے عمر رضی اللہ عنہ سے فرمایا اور کہا واللہ لأقاتلنہم من فرق بین الصلاۃ والزکاۃ، جو شخص بھی نماز اور زکوٰۃ کے درمیان فرق کرے گا ایسے شخص سے میں جہاد کروں گا۔ اگر وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک بکری کا چھوٹا بچہ بھی زکوٰۃ میں ادا کرتے تھے، یا یہ کہ جو ہے ایک رسی بھی ادا کرتے تھے زکوٰۃ میں، عناقا یا عقالا کا لفظ آیا ہے جو رسی کے معنی میں اور عناقا بکری کے بچے کے معنی میں آیا ہے، کہ اگر یہ معمولی سی چیز بھی وہ ادا کرتے تھے بطور زکوٰۃ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، اور وہ اگر ان سے بھی اگر رک جائے، ادا کرنے سے رک جائے، تو میں جو ہے ان سے جہاد کروں گا، میں ان لوگوں سے اس وقت تک جہاد کرتا رہوں گا یہاں تک کہ وہ جو ہے دوبارہ دین کی طرف مکمل طریقے سے واپس آ جائے، اگرچہ کہ مجھے اکیلا بھی لڑنا پڑے تو مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے، مکمل طریقے سے میں ان لوگوں کے خلاف جہاد کا نعرہ بلند کروں گا، اور جو ہے میں ان لوگوں سے جہاد کروں گا یہاں تک کہ توبہ کر لیں یہ لوگ۔ تو اسی طرح مرتدین میں یہ 2 طبقے ہوئے۔ تیسرا طبقہ جو تھا جنہوں نے بعض مدعیان نبوت جو تھے ان کی پیروی کی، جو بعض لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بھی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد کچھ لوگ اٹھ کھڑے ہوئے جنہوں نے جھوٹی نبوت کا دعویٰ کیا، تو کچھ لوگ ان کی باتوں میں بہک گئے اور ان کی بات ماننے لگے۔ 3 طرح کے مرتدین تھے جو انہوں نے اسلام سے ارتداد کیا، اسلام سے خروج کیا۔ پہلے تو وہ شخص جنہوں نے شرک میں مکمل طریقے سے لوٹ گئے، دوسرا طبقہ جنہوں نے اسلام کے دیگر احکامات کو مانا سوائے زکوٰۃ کے، اور تیسرا طبقہ جنہوں نے مدعیان نبوت کی پیروی کی۔ تو یہ 3 طرح کے لوگ تھے۔ بہرکیف اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں کہ جو لوگ مال و دولت کو خزانہ بنا کر کے رکھتے ہیں، والذین یکنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتقوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون۔ کہ جو لوگ سونا اور چاندی کو خزانہ بنا کر کے رکھتے ہیں اور اس میں اللہ تعالیٰ کا حق ادا نہیں کرتے ہیں، زکوٰۃ ادا نہیں کرتے ہیں، تو ایسے شخص کو اللہ تعالیٰ انہی کے سونے چاندی کو، انہی کے مال و دولت کو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن جہنم کی آگ میں تپائیں گے،
گرم کریں گے اور ان کو جو ہے داغا جائے گا. اس کو گرم کر کے ان کے جسم کو، ان کے پیشانی کو، ان کے پیٹھ کو، ان کے بازو کو داغا جائے گا قیامت کے دن. تو ایسے شخص کو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ جو ہے سزا دیں گے، عذاب دیں گے. اور اسی طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو شخص زکوٰۃ کا حق ادا نہ کرے، زکوٰۃ نہ ادا کرے، تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ایسے لوگوں کو قیامت کے دن ان کے مال کو ایک سانپ کی شکل میں، سانپ کی شکل، زہریلا سانپ کی شکل میں بنائیں گے، جو ان کے جبڑے سے ان کو، اس شخص کو، اس کے مالک کو، جس کا مال ہوگا، اس کے جبڑے سے جو ہے دبوچیں گے. اور پھر وہ کہے گا، وہ سانپ کہے گا کہ میں جو ہے تمہارا خزانہ ہوں، میں تمہارا مال ہوں. تو لہٰذا اتنی بڑی وعید آئی ہے اس میں کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن جو مال انسان ہم اس دنیا میں جمع کر رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ کا حق ادا نہیں کر رہے ہیں، اسی مال کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ہم کو عذاب دیں گے. تو لہٰذا ہمارے اوپر ضروری ہوتا ہے کہ جو زکوٰۃ کا حق ہے، جو اللہ تعالیٰ نے فرض کیا ہے زکوٰۃ ہمارے اوپر، یہ بہت زیادہ نہیں ہے، بہت زیادہ نہیں، بلکہ بہت ہی معمولی مقدار ہے، بہت ہی معمولی مقدار ہے. اس کی وجہ سے جو آپ کے مال میں کوئی کمی ہونے والی نہیں. آپ اگر زکوٰۃ ادا کرتے ہیں تو اس کے عوض اللہ تعالیٰ آپ کے مال میں برکت عطا فرمائیں گے اور اس کے ذریعے سے آپ کے اجر میں اضافہ کریں گے قیامت کے دن. تو کمی نہیں ہونے والی ہے. تو لہٰذا ایک معمولی جو قدر متعین کیا اللہ تعالیٰ، اس قدر کو ادا کرنا چاہیے. اور وہ بھی اگر کہ ہمیشہ حولی چیزیں نہیں، سالانہ چیزیں نہیں، ایک سال میں ایک مرتبہ ادا کرنی ہوتی ہے، زیادہ سال میں ایک مرتبہ آتا ہے. جس طرح سے دن میں ہم 5 وقت کی نماز ادا کرتے ہیں، زکوٰۃ کو اللہ تعالیٰ نے اس طرح سے تکرار کے ساتھ نہیں بنایا، بلکہ جو ہے سال میں ایک مرتبہ ادا کرنا ہے. تو جو چیزیں جن پر زکوٰۃ واجب ہوتی ہیں، ان میں جو ہے سر فہرست سونا اور چاندی ہے. چونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی سونا اور چاندی کی بڑی اہمیت تھی، بلکہ جو ہے مال کا پورا انحصار انہی دونوں چیزوں پر زیادہ تر دار و مدار سونا اور چاندی پر تھا. تو جس کو دینار سے تعبیر کیا جاتا تھا، سونے کو دینار سے تعبیر کیا جاتا تھا اور چاندی کو درہم سے تعبیر کیا جاتا تھا. تو جو نصاب مقرر ہے، جو سونے میں جو نصاب مقرر ہے، اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں 20 دینار یا 20 مثقال، 20 مثقال اگر ہو جائے تو اس میں زکوٰۃ واجب ہوتا ہے. اور یہ مثقال اگر کلو گرام میں اگر جانا جائے تو کلو یا گرام میں جانا جائے تو یہ 85 گرام ہوتے ہیں تقریباً 85 گرام. اگر 85 گرام یا اس سے زیادہ سونا اگر آپ کے پاس جمع ہو جائے تو اس میں سال میں ایک مرتبہ آپ کو زکوٰۃ ادا کرنی ہے، سال میں ایک مرتبہ زکوٰۃ دینی ہے. ٹھیک ہے. اور اس کے بعد جو چاندی ہے، چاندی میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 100 درہم، 200 درہم، جو وزن کے حساب سے جو علماء وغیرہ ہیں جو اس کا وزن کرتے ہیں، وزن میں جو بتاتے ہیں تقریباً وزن میں 595 گرام ہوتا ہے. 595 گرام یعنی 600 گرام سے 5 گرام کم. اتنی اگر مقدار میں چاندی ہو جائے تو آپ کے اوپر زکوٰۃ فرض ہے. چونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں 20 دینار اور 200 درہم دونوں کی قیمت برابر تھی، یکساں تھی، فرق نہیں کیا جاتا تھا. 200 درہم چاندی اور 20 دینار سونے کے سکے، یہ دونوں کی قیمت برابر تھی. مگر اس کے بعد والے زمانے میں چاندی کی قیمت گھٹتی گئی یہاں تک کہ ابھی جو ہے کافی کم ہو گئی ہے. تو اس میں علماء جو نصاب مقرر کرتے ہیں، خاص کر اگر یہ سونا چاندی ہے تو اس کے حساب سے آپ یہ کریں گے کہ اتنے گرام اگر آپ سونا پہنچ جاتے ہیں تو آپ کو زکوٰۃ ادا کرنی ہے. اور چاندی ہے، چاندی میں اس کے حساب سے آپ کو زکوٰۃ ادا کرنی ہے. اسی طرح سے جیسے آپ کے پاس پیسوں کی شکل میں اگر پیسے ہیں، بینکوں میں ہیں یا گھروں میں ہیں، جہاں بھی ہیں، جو پیسے آپ ان کے اوراق نقدیہ اس کے آپ مالک ہوتے ہیں، تو ایسے میں بھی جو ہے آپ کے اوپر زکوٰۃ ہوتا ہے. ایسے میں زکوٰۃ اس کو آ کر کے سونا اور چاندی پر قیاس کریں گے. سونا اور چاندی پر مثال کے طور پہ آج کے زمانے میں چونکہ دونوں پہ اگر
دونوں پہ قیاس کریں گے، سونا پہ قیاس کریں گے تو کافی، اور چاندی پر قیاس کریں گے تو دونوں کے بیچ کافی فرق ہو جاتا ہے، کیونکہ قیمت میں دونوں کے درمیان کافی اختلاف پایا جاتا ہے، کافی اونچ نیچ ہے، اس کی وجہ سے کافی فرق ہو جائے گا۔ جیسے مثال کے طور پہ سمجھانے کے لیے، اگر جیسے آپ کے پاس مثال کے طور پہ مان لیجیے کہ 40,000 ہے، 40,000 روپے ہے مثال کے طور پہ، اس میں آ کر کے چاندی 40,000 میں 595 گرام چاندی آ جاتا ہے، اور سونا اگر خریدنا چاہیں گے اسی پیسے میں تو 85 گرام نہیں ہوتا ہے، 85 گرام نہیں ہوتا ہے، تو ایسی صورت میں کیا کریں گے؟ بولیں گے کہ زکات نہیں ہے، پیسوں پہ زکات نہیں ہے، ایسا نہیں کہیں گے، بلکہ اس پر زکات ہے، کیونکہ جو ہے دونوں میں سے سونا اور چاندی دونوں سے اس کو جوڑا جائے گا، سونا اور چاندی سے پیسوں کو جوڑا جائے گا، اور دیکھا جائے گا فقیروں کے لیے، مساکین کے لیے کون سی زیادہ مناسبت ہے، کس میں زیادہ فائدہ ہے ان کے لیے۔ چونکہ جو ہے سونا مہنگا ہے، اس کو 85 گرام خریدنے کے لیے آپ کو ممکن ہو سکتا ہے 60-70 ہزار روپے کی ضرورت ہو، مگر 595 گرام چاندی خریدنے کے لیے آپ کے اوپر جو ہے تقریباً 40,000 بھی کافی ہے۔ تو یہاں پر دیکھیں گے غریبوں کے لیے، مسکینوں کے لیے سب سے زیادہ مناسب یا سب سے زیادہ فائدہ فقیروں کے لیے، مسکینوں کے لیے کس میں ہے، اس کو دیکھا جائے گا۔ اور یہ ظاہر سی بات ہے کہ چاندی میں جو ہے، چاندی پر الحاق کرنے سے اس میں زیادہ فائدہ آتا ہے غریبوں کے لیے، تو یہ کریں گے۔ تو یہ ہوا سونا اور چاندی، اور اسی طرح سے جو اللہ تعالیٰ جو زکات یہ بتائے ہیں، یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو زکات بتائے ہیں، عروض التجارہ، تجارت کے غرض سے جو بھی چیزیں ہم استعمال کرتے ہیں یا جس میں بھی ہم تجارت کرتے ہیں، پونجی لگاتے ہیں اور ہم اپنے تجارت کو فروغ دیتے ہیں، بڑھاتے ہیں، خرید و فروخت کرتے ہیں، ایسی تجارت میں بھی اس کو اندازہ لگائیں گے، جو تجارت کا مال ہے اس کو اندازہ لگائیں گے، اندازہ لگا کر کے اس کے مطابق جو ہے زکات ہم زکات نکالیں گے۔ اگر اس پر شروط جو انشاءاللہ تذکرہ کروں گا، اس شروط کو اگر وہ شروط مکمل ہو جاتے ہیں، ایسی صورت میں جو تجارت کے غرض سے جو چیزیں مہیا کی گئی ہے، تیار کی گئی ہے، تجارت کی جا رہی ہے، ایسی چیزوں میں جو ہے زکات نکالی جائے گی۔ اور اسی طرح سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو زکات کے متعلق جو چیزیں بتائے ہیں، وہی میں سے زکات میں سے جو ہے زکات میں سے جو کھیتوں میں پیداوار ہوتی ہیں، غلے کی شکل میں جو پیداوار ہوتی ہیں، ایسے غلے جن کو ادخار کیا جا سکے، محفوظ کیا جا سکے، سڑے گلے نہیں، جس کو غذا کے طور پر استعمال کیا جاتا ہو اور اس کو محفوظ بھی کیا جاتا ہو کچھ وقت، لمبے وقت کے لیے، تو ایسی چیزیں جو کھیت سے پیداوار ہوتی ہے اناج کی شکل میں یا پھل وغیرہ کی شکلوں میں، جیسے کھجور ہے یا انگور سے جو بنائے ہوئے زبیب، کشمش وغیرہ جو ہے، ان سب میں بھی زکات بتایا گیا ہے۔ تو اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ جو بھی اناج کھیت سے اگتا ہو تو اس کے لیے سال کا انتظار کرنے کی ضرورت نہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ سے مراد کیا ہے کہ جس وقت اس کی کٹائی ہو، جس دن کھیت کی کٹائی کرو، پھل کو توڑو، درخت سے اتارو، اس دن جو ہے اللہ تعالیٰ کا حق ادا کر دو، اللہ تعالیٰ کا جو حق ہے زکات جو ہے وہ ادا کر دو۔ تو اس میں جو تفصیل آئی ہے کہ اگر کھیت کی پیداوار یا کھیتی جو کر رہے ہیں، وہ کھیت کی سینچائی یا اس میں جو پانی لاتے ہیں، وہ موٹر ویل وغیرہ کے ذریعے سے آپ پانی لاتے ہیں، سینچائی کرتے ہیں، اس پر آپ قیمت خرچہ کرتے ہیں، آپ کے اوپر لاگت آتی ہے، اور اس کے ذریعے سے آپ کے کھیت میں پیداوار ہوتا ہے، تو ایسی صورت میں جو زکات میں کمی کی گئی ہے، نصف العشر بتایا گیا ہے۔ اور اگر آپ خرچہ کر رہے ہیں کھیت پہ، آپ کی لاگت جیب سے پونجی لگائی جا رہی ہے، اس کو پانی وغیرہ پہنچانے میں یا دیگر اخراجات وغیرہ سے ہو رہے ہیں، تو ایسی صورت میں جو ہے نصف العشر ہے۔ اور اگر ایسی کھیتی جو آسمان کی بارش یا دیگر ایسی چیزوں کے ذریعے سے پانی پہنچ رہا ہے، جس میں آپ کو محنت اور مشقت نہیں کرنی پڑ رہی ہے، تو ایسی صورت میں اس پر عشر رکھا گیا ہے، اس میں عشر 10واں حصہ رکھا گیا ہے، 10واں حصہ ادا کریں گے۔ اور جو سونے اور چاندی جو ہے، اس میں جو زکات کا نصاب جو بتایا گیا، ربع العشر 10ویں حصے کا ربع، 10واں حصہ کسی بھی چیز کو
جب نصاب پر پہنچ جائے تو 10 حصوں میں بانٹیں گے. جو 10واں حصہ ہوگا اس کو 4 حصہ بنائیں گے, 4 حصہ کریں گے. اس میں سے ایک حصہ جو ہوگا وہ آ کر کے ادا کر کے, یعنی 2.5%, جس کو جو ہے اگر عام لفظ میں کہیں تو 2.5% زکات ہم پر اگر نصاب کو پہنچ جاتا ہے تو 2.5% جو ہے زکات ادا کریں گے. تو اور اسی طرح سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جن چیزوں پر زکات کو واجب کیا انہیں میں سے مواشی ہے, جانور سب ہیں. جانوروں میں اونٹ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کیا. اونٹ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ اگر 5 سے کم اونٹ ہو تو اس میں زکات نہیں, 5 سے اوپر اگر اونٹ ہو جائے تو اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ ایک بکری ہے. پھر 10 ہو جائے تو 2 بکری ہے, 15 ہو جائے تو 3 بکری ہے, اور اسی طرح سے 4 ہو جائے تو 20 ہو جائے تو 4 بکری ہے, 25 ہو جائے تو پھر بنت مخاض اونٹنی میں سے اونٹنی کا بچہ جو 1 سال مکمل کر چکا ہو, اس طرح کا ہے. اسی طرح سے چونکہ یہاں پر اونٹ وغیرہ کا رواج نہیں ہے, میں نے اسی طرح چونکہ آئی ہے حدیث میں مختصر میں نے ذکر کر دیا. اور اسی طرح سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گائے یا بیل وغیرہ میں زکات بتایا. اس میں اگر 30 گائے ہے تو اس میں زکات ہے, 30 سے اگر کم ہے تو اس میں زکات نہیں ہے, 30 سے اگر کم ہے تو اس میں زکات نہیں ہے. تو اس میں جو زکات ہوگا طبیعہ, اس طرح کا بچڑا جو 1 سال کا بچڑا ہوگا وہ زکات میں ادا کریں گے. اور اسی طرح سے جیسے بڑھتا جائے گا زکات میں بھی اضافہ ہوتا جائے گا. اسی طرح سے بکری میں اگر 40 عدد پہنچ جاتی ہے بکری تو اس میں جو ہے زکات ہے. یا تو کیا کہتے ہیں بھیڑ سے ہو یا تو عام بکری سے ہو تو 6 مہینے کا بچہ یا 1 سال کا بچہ, تو یہ سب نصاب سے متعلق ہوئی. اور جیسے کھیت کے اناج کے پیداوار میں اس میں نصاب سے متعلق جو ہے اس میں اگر کہ نصاب تقریباً علماء کا دیکھا اس میں اختلاف ہے. جو حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم آیا اس میں اگر کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم 5 اوسط بتایا, 5 وسط بتایا, اور ایک وسط 60 صاع کا ہوتا ہے. تو بہرحال لوگ کلو گرام میں علماء اس میں کچھ تھوڑا بہت اختلاف رکھتے ہیں, مگر جو ہے جو اکثر علماء ذکر کرتے ہیں 652 کلو گرام اگر ہو جائے, 652 یا 53 کلو گرام تک پہنچ جائے اناج کھیت سے جو پیداوار ہو رہی دھان کی شکل میں, گیہوں کی شکل میں, یا پھل کھجور یا کشمش وغیرہ کی شکل میں, اس طرح کی پیداوار جو اتنی مقدار میں تو زکات ہے. اگر اس سے کم ہے تو اس میں زکات نہیں ہے. اور کن لوگوں پر زکات ہے, کن کو دیں گے, کن کو ادا کریں گے زکات؟ اس میں اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرمایا ہے انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا والمؤلفۃ قلوبهم وفی الرقاب والغارمین وفی سبیل اللہ وابن السبیل. اللہ تعالیٰ یہاں پر 8 قسم کے لوگوں کا تذکرہ کرتے ہیں. انما الصدقات للفقراء, کہ صدقات یا زکات فقراء کو دیا جائے گا, جو غریب طبقہ لوگ ہیں ان لوگوں کو دیا جائے گا. اور یہاں پر اس کے بعد مساکین کا تذکرہ ہے, وہ بھی غریب ہی میں سے ہیں. مسکین سے غریب, یہ فقیر کا جو لفظ ہے وہ بہت زیادہ فقیر ہو. علماء نے کہا جن کی آدھے سال سے کم کی ضرورتیں پوری ہو سکتی ہے ان کی, ایسا شخص فقیر ہے. اور جن کی آدھے سال سے زیادہ تک وہ اپنی ضرورتیں پوری کر سکے, اپنے نام رفع ہے اس کے پاس, تو ایسا شخص جو ہے مسکین ہے. بہر کہ دونوں میں فقیر ہو یا مسکین ہو, دونوں کی اپنی پوری ضرورتیں مکمل نہیں ہو پاتی ہیں. تو یہ دونوں شخص فقیر, انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا. تیسرے قسم کے کون لوگ ہیں؟ والعاملین علیہا, جو زکات سے متعلق کام کرتے ہیں, زکات کو مال کو جمع کرنے کے لیے, زکات کے مال کو تقسیم کرنے کے لیے جو لوگ اس میں کام کرتے ہیں, اس کمیٹی میں کام کرتے ہیں, وہ لوگ بھی اسی سے اپنی تنخواہ یا اپنی جو ہے جو ضروری چیزیں متعین کی جاتی ہیں ان کے لیے نفقہ وہ ان میں سے دے سکتے ہیں. اگرچہ کہ وہ جو ہے مادار میں سے, مگر وہ اپنی بطور تنخواہ اس میں سے دے سکتے ہیں, ان کے لیے حلال ہے. انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا والمؤلفۃ قلوبهم. اور تألیف قلب کے لیے بھی جو ہے زکات کے مال میں سے دیا جا سکتا ہے. جیسے قوم کے بڑے سرداروں میں سے کچھ لوگ ہیں جن سے اسلام کو کچھ خطرہ ہے, یا ان کو جو اسلام کی طرف راغب کرنا ہے کہ وہ اسلام میں مکمل طریقے سے داخل ہو جائے, تو ایسے اشخاص کو بھی جو ہے بطور ہدیہ کچھ دیا جا سکتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکیم بن حزام اور امیہ بن عاص
ان سب کو جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے بعد غزوہ حوازن ہوا، اس میں آگے بہت سارے مؤلفات قلوب میں سے تھے، ان کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا، جو دیا جا سکتا ہے۔ انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا والمؤلفۃ قلوبهم وفی الرقاب۔ رقاب سے مراد کیا ہے؟ رقاب سے مراد جیسے غلام وغیرہ کا زمانہ تھا پہلے وقت میں، ان کو آزاد کرانے کے لیے زکوٰۃ کے مال میں سے دیا جا سکتا ہے اور ان کو آزاد کرایا جا سکتا ہے۔ یا کہ کوئی یا کہ بعض لوگ جیل میں قید ہیں، وہ آ کر کے جو ہے اپنی ضمانت یا اپنے پیسے ادا نہیں کر سکتے ہیں، جس کے عوض ان کو آزادی نصیب ہو تو زکوٰۃ کے مال میں سے ان کو دیا جائے گا اور ان کو جو ہے چھڑایا جائے گا۔ انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا والمؤلفۃ قلوبهم وفی الرقاب والغارمین۔ اور غارمین سے مراد ایسے لوگ جو قرض میں ڈوبے ہوئے ہیں، قرض میں دبے ہوئے ہیں، جن پر قرض ہے یا مقروض ہیں اور وہ اپنے قرض کی ادائیگی سے وہ یہ لوگ جو ہے عاجز ہیں، تو ایسے شخص کو بھی زکوٰۃ کے مال میں سے دیا جائے گا اور ان کو جو ہے تاکہ وہ اپنی قرض جو ہے ادا کر لیں۔ تو یہ لوگ وفی سبیل اللہ، اور سبیل اللہ میں جہاد فی سبیل اللہ ہو، جو جہاد کے لیے نکل رہے ہیں ان کی مدد کے لیے یا جہاد کے لیے جو چیزیں تیار کرنی ہیں ان کے لیے، اور اسی طرح سے سبیل اللہ میں اس کے علاوہ بھی، کیونکہ سبیل اللہ کا لفظ بہت ہی عام ہے، جتنے بھی طرح کی خیری امور ہوتے ہیں، ہو سکتی ہے رفاہی چیزیں ہو سکتی ہیں، یہ ساری چیزیں شامل ہو سکتے ہیں۔ اسی طرح سے جو طلاب علم ہیں اور کچھ اس غریب طبقے کے لوگ ہیں ان کو جو ہے مدد کی جا سکتی ہے، تاکہ وہ جو اپنی درسی کتابیں یا کچھ مطالعے کی کتابیں خریدیں ان سے، تو ان کو بھی مدد کی جا سکتی ہے۔ فی سبیل اللہ وہ اپنی سبیل، اور اسی طرح سے جو آخری جو چیز ہے وہ ابن السبیل۔ ابن السبیل، ابن السبیل سے مراد کیا ہے؟ ابن السبیل سے مراد ایسا مسافر جو کہیں سفر کر رہا تھا مگر وہ اب اس کے اخراجات کے، ان کے پاس جو پیسے تھے وہ ضائع ہو گئے یا پیسے ختم ہو گئے، ان کو پیسے کی ضرورت تھا کہ وہ اپنی منزل مقصود تک پہنچے، تو ایسے شخص کی بھی مدد کی جائے گی تاکہ جو ہے وہ اپنی ضرورت کے مطابق ان کو دیا جائے گا تاکہ وہ اپنے منزل مقصود تک پہنچنے میں کامیاب ہو اور وہ اپنے منزل مقصود تک پہنچ جائے۔ تو ان لوگوں کو جو ہے مدد کیا جائے گا۔ 8 قسم کے افراد ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا۔ ایک آخری چیز میں بول کر کے اپنی بات کو ختم کروں گا، شروط، جو زکوٰۃ کے جو شروط ہے، یہ چیز رہ گئی تھی تو اس کو جو میں ذکر کر کے اپنی بات کو ختم کر لوں گا۔ جو زکوٰۃ کے جو شروط ہیں اس میں سب سے پہلی شرط، جتنے بھی طاعات ہیں، اللہ تعالیٰ کی عبادتیں ہیں یا اللہ تعالیٰ کی اطاعتیں ہیں، سب میں آ کر کے اسلام کی شرط لگائی جاتی ہے، کیونکہ آپ شہادت اقرار نہیں کریں گے تو اس کے بغیر آپ کے عمل کا کوئی فائدہ نہیں ہے، آپ کا عمل جو ہے ہبا منصورہ ہو جائے گا۔ تو ایمان اساسی شرطوں میں سے سب سے پہلے آپ مومن ہو، آپ کا ایمان لانا نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر، اللہ تعالیٰ پر ایمان لانا یہ ضروری ہے۔ سب سے پہلے اسلام کی شرط لگائی جائے، اس کے بعد حریت کی شرط لگاتے ہیں، آزادی کی شرط لگائی جاتی ہے، حریت، آزادی کی شرط، کیونکہ غلام جو ہوتا ہے وہ خود کسی چیز کا مالک نہیں ہوتا ہے، جو جس کے ماتحت وہ ماتحتی میں رہتا ہے وہ یا جس کی غلامی میں ہے اس کا آقا جو ہوگا وہ مالک ہوتا ہے، غلام کسی چیز کا مالک نہیں ہو سکتا ہے، اس لیے حریت کی شرط لگائی گئی۔ اسی طرح سے جو ہے ایسے مال جن میں جو ہے زکوٰۃ واجب ہے، اس طرح کے مال ہونے چاہیے، کیونکہ بعض مال ہیں ان میں آ کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم زکوٰۃ نہیں فرمایا، تو زکوٰۃ کو واجب نہیں قرار دیا، جیسے ایسے اموال، ایسے مال جو اپنے ذاتی مقاصد کے لیے استعمال کے لیے بنائے گئے ہوں، تو اس طرح کے بھی جو ہے مال کو مستثنا حاصل ہے، ٹھیک ہے۔ تو مخصوص قسم کے مال سونا چاندی وغیرہ یا جو کھیت سے پیداوار ہوتی ہیں یا تجارت کے غرض سے جو استعمال کر رہے ہیں، اس طرح کے مال وغیرہ سب کو میں زکوٰۃ ہے۔ اور اسی طرح سے جو ہے ملکیت، آپ مالک ہونا چاہیے ان چیز کا، جو ہے جس میں زکوٰۃ ادا کرتے ہیں ان چیز کا مالک ہوں، ٹھیک ہے۔ اور اسی طرح سے جو شرط لگائی جاتی ہے حلول حول، سال کا گزرنا، سال جو ہے اس پر مکمل ہونا چاہیے۔ اس میں علماء کچھ تفصیل بیان کرتے ہیں مختصر، احناف کے بیچ اور جمہور کے نزدیک اس میں اختلاف ہے۔ احناف کہتے ہیں کہ شروع کا مہینہ اور آخری کا مہینہ کا اعتبار کیا جائے، جیسے مان لیجیے کہ پہلا مہینہ ہے آپ کے یہاں، مان لیجیے آج جو ہے آپ کے پاس زکوٰۃ کے نصاب کو مال پہنچ چکا ہے، یا پیسوں کی شکل میں، سونے چاندی کی شکل میں زکوٰۃ کی جتنی مقدار ہے جن پر واجب ہوتی ہے اتنا مال آپ کے پاس آج جمع ہوئی، تو آج کی تاریخ دیکھ لیجیے، اور جب سال مکمل ہو رہا ہے، ہجری سال جو مکمل ہو رہا ہے
تو جس دن مکمل ہوگا اس دن دیکھ لیجیے یہ دونوں کے بیچ میں اگر اس میں مال موجود ہے یا اس سے زیادہ مال موجود ہے تو آپ کے اوپر زکات واجب. گرچہ کے بیچ کے مہینوں میں مال میں کمی ہو جائے تو اس کے اعتبار نہیں کرے گا. جمہور کہتے ہیں کہ نہیں, جیسے مان لیجیے کہ آج جو ہے آپ کے پاس بہت زیادہ مال آ گیا, پھر 2 مہینے کے بعد 4 مہینے کے بعد اس میں زکات کے جو نصاب ہے اس سے کم ہو گئے تو یہ اعتبار نہیں کیا جائے گا پہلے کا. پھر جس دن آپ کا نصاب مکمل ہوگا اس دن سے اعتبار کریں گے, اس دن سے 1 سال تک لگاتار آپ کے پاس اتنی مقدار میں مال ہونی چاہیے. اگر اتنی مال رہے گی تو آپ جو ہے زکات آپ پر واجب ہوگی اور جتنی مقدار ہے اس کے مطابق جو ہے آپ زکات ادا کریں گے. اور اسی طرح سے بعض علماء بلوغت یا عقل وغیرہ کی شرط لگاتے ہیں, مگر جو ہے جو جمہور جیسے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی حدیث کے مطابق وہ بلوغت اور عقل وغیرہ کی شرط نہیں لگاتے ہیں. عقل ہو یا نہ ہو, بالغ ہو نہ ہو یا نہ ہو, بچہ ہو, مگر اس کے باوجود اس کے مال میں سے جو ہے زکات نکالا جائے گا. تو یہ چیزیں تھی زکات سے متعلق کچھ چیزیں. اور اسی طرح سے زکات سے متعلق میں زکات الفطر وغیرہ آتی ہیں جو جس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عید الفطر کے بعد جو یا عید الفطر کے وقت میں جو زکات ادا کرتے ہیں وہ زکات کو زکات الفطر کہتے ہیں یا صدقۃ الفطر کہا جاتا ہے, جو ہر غلام ہو یا آزاد ہو, بچہ ہو, بوڑھا ہو, بڑا ہو, ہر شخص پر جو ہے واجب کیا گیا ہے. اور ایک ساتھ نکالا جائے گا جو غذا کے طور پر وہاں کے باشندے جس کو استعمال کرتے ہیں ان میں سے نکالا جائے گا. اس میں آ کر کے علماء, بہت سارے علماء مخالفت کرتے جو پیسوں کی شکل میں یا دیگر چیزوں کی شکل میں نکالتے, جو قوت بلد نہیں, جو ان لوگوں کے جو لوگ نکال رہے ہیں زکات ان کے آ کر اپنی غذا کے لیے جو چیزیں استعمال کریں انہی میں سے بہت سارے علماء کی رائے ہے انہی میں سے نکالی جائے, نہ کہ پیسوں کی شکل میں نکالی جائے. اور یہ بہتر ہے کہ جو ہے عید کے دن نکالا جائے, عید کے دن نکالا جائے. اگر 1 دن یا 2 دن پہلے بھی نکال دیں اگر عید سے, عید الفطر سے, تو اس میں علماء اجازت دیتے ہیں, کوئی حرج نہیں ہے, ادا کیا جا سکتا ہے. تو یہ مختصر باتیں تھی زکات وغیرہ سے متعلق, کچھ مختصر اور بے ترتیب تھی کچھ. تو بہرکیف اللہ تعالیٰ ہم کو سننے سے زیادہ اور کہنے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اور ہمیں دین کا سچا داعی اور اس دن پر پورے اخلاص کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت پر مکمل طریقے سے عمل کرنے والا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو پھیلانے والا شخص بنائے.